बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज काफ़ी दिनों के बाद दिल की गहराइयों से पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो आज ग्वादर पोर्ट में फ्री पोर्ट जिसको इफ्तिताह आज इमरान खान साहब ने किया है, तमाम पाकिस्तानियों को ये मुबारकबाद इस बात की है कि हमारे तरक्की की तरफ कदम और खुशहाली की तरफ हमारे कदम जो हैं वो इंशाअल्लाह अब आगे की तरफ दिन दुगना और रात चुगनी जो है वो कदम बढ़ेंगे और हम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ थोड़े से पहले हालात जो थे आज से कुछ अर्सा पहले, जब ये ग्वादर पोर्ट के बारे में कि सिंगापुर को दे दी गई है और वो बना रहा है, तो आपको पता है कि वो बड़ा स्लो काम चल रहा था, क्योंकि उसके पीछे प्लानिंग कोई नहीं थी मजबूत। ठीक है, पोर्ट थी, पोर्ट होना कुछ और बात है, लेकिन उसके अंदर एक आपका जो फ्यूचर का प्रोग्राम होता है, अगर वो आपके इल्म में है कि आपने करना क्या है और आप उससे फ़ायदा कहाँ कहाँ से उठाएंगे, तो फिर तो आप उस चीज़ को तेज़ी से करते हैं। अब जैसे आप चाइना के बारे में ही लोगों की राय देख लें कि वो समझते हैं कि भाई जिस काम में आवाम का फ़ायदा है, हुकूमत का फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, वो उस काम को तेज़ी से जुट जाते हैं करने के लिए, और जिस काम में वो देखते हैं कि इस काम का पता नहीं कब फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो उसको स्लोली स्लोली उसको जो है ना चलाए रखते हैं। ये एक बड़ी अच्छी हिकमत है कि जो चीज़ आपको कल फ़ायदा देने वाली है उसके लिए आज ही कोशिश कर दें और आज ही उसको जो है मुकम्मल कर लें, ताकि वो कल से आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाए। ये जब से मैंने ग्वादर का सुना था कि भाई ये बनना शुरू हुई है सिंगापुर के बारे में, और वो स्लो थी, फिर उससे लेके ये फिर चाइना को दिया गया। अब क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद इसको हैंडल कर रहा है, और ये देखें आप सलीम आसिफ बाजवा जो इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक मुखलिस आदमी है और लगन से काम कर रहा है, उसे कौम की भी फ़िक्र है और अपने मुल्क की भी फ़िक्र है। ऐसे लोग हमें चंद एक जो है ना वो अगर मिल जाएं तो ये हमारा दिन जो है ना अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हमें कुछ लोग मिले हुए हैं और जिसकी वजह से ये हमें आज जो दिन अच्छे नज़र आना शुरू हो गए, ये इसी वजह से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्री पोर्ट का जो आज जो इफ्तिताह हुआ है इमरान खान ने किया है, ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आप इसे ये कह लें कि ये मिल गई। ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि जब मैं सुनता था कि ग्वादर पोर्ट है तो मैं कहता था जैसे सिंगापुर है, जैसे हांगकांग है और जैसे दुबई है, क्योंकि उस टाइम दुबई हांगकांग जो है वो ब्रिटेन के पास था और उन्होंने इसे फ्री पोर्ट करार दिया हुआ था। तो मैं भी चाहता था कि भाई इसी तरह ये पाकिस्तान में भी फ्री पोर्ट हो, क्योंकि हमारा हब जो है ये है ही जो है वो सेंटर है। इस रूट का, सी रूट का जो है ये सेंटर बनता है। आप इस सेंटर का अगर फ़ायदा उठाते हैं तो ये आपके मुल्क और आवाम और माशी हालात आपके दिन दुगना रात चुगनी जो है वो तरक्की करना शुरू हो जाएंगे। और आप देखते रहिएगा कि आज के बाद से हर रोज़ आपको एक बेहतर और अच्छी खबर मिलेगी, और इंशाअल्लाह हमारी आवाम जो है वो अपने घर में बैठ के रोज़गार करेंगे। इससे आप ये देखें, मुझे भी मालूम नहीं है कि इसमें क्या क्या शिकें और क्या क्या इसके रूट जो है ना वो क्या क्या बनाए गए हैं कि भाई फ्री पोर्ट में क्या कुछ होगा। 12 कंपनियों का सुना है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, 6 कर चुकी हैं, 6 आ रही हैं, कर रही हैं। लेकिन मेरे जहन में जो बात है वो ये है कि अगर हम सिर्फ यही कर दें कि दुनिया को जो है ना वो हम ये सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं इनको ही हम ये कह दें कि भाई तुम्हारा माल यहाँ से हम कस्टम भी नहीं लेंगे तुमसे, तुम ले जाओ, माल लाओ और ले जाओ। एक तरह से ये आपके ग्वादर जो है पोर्ट ये आपकी एक मंडी बन जाएगी। जब मंडी में माल आएगा तो वो किसी न किसी सूरत में आपको कुछ दे के जाएगा। कहते हैं कि दुकानदार की सेल अच्छी हो जाए तो उसे मुनाफा मिलना शुरू हो जाए, और अगर उसकी सेल ही अच्छी ना हो
تو وہ منافع اس مقدار میں کبھی نہیں لے سکتا کہ جو اسے کم مارجن لیکن سیل زیادہ. اسی طرح اس پورٹ میں جو ہے وہ آپ کو مارجن ہمیں چاہے وہ کم ملے لیکن اس کی ریل پیل اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگ محتاج ہو جائیں دنیا کہ بھئی اسی پورٹ سے ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا. ہمارے تو بے تحاشا فائدے ہوں گے نا. ملک ہمارا ہے, جگہ ہماری ہے, جس کی جگہ ہوتی ہے اس کو آٹومیٹک فائدہ ہوتا ہے. یہ تو آپ کہیں نا کہ بھئی دوسرا کو فائدہ لے گیا تو وہ لے گیا, نہیں, آخر فائدہ اسی بندے کا ہوتا ہے جس کی بیس ہوتی ہے. بیس ہمارے پاس ہے. آپ یہی دیکھیں کہ صرف یہاں سے اگر یورپ تک صرف گاڑیاں ہی مال لوڈ اور ان لوڈ کر کے لے کے جائیں تو اس ہی کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے پاس روزگار میں اور بزنس میں اور حالات کے سدھارنے میں یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. میں تو چاہ رہا تھا شروع سے ہی, میری تو مطلب آج سے نہیں کئی عرصہ پہلے میری یہ خواہش تھی کہ یہ دبئی اسٹائل پہ فری پورٹ بن جائے اور یہاں سے ہم جو ہے نا دنیا کو ہینڈل کریں. اور ظاہر ہے کہ جب دنیا آپ کی مٹھی میں آ جائے گی تو پھر آپ کے طور طریقے بھی بدل جائیں گے اور آپ کے بیہیویئر بھی بدل جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری عوام جو ہے وہ ہمدردی کرے اس چیز سے کہ جو آج ہمیں مل گئی ہے اس کو ہم نے اب سنبھالنا کیسے ہے. ہر عوام کا, ہر آدمی, دیکھیں بے ایمانی کرنے سے انسان کتنی دیر تک پلتا ہے یہ اس کو خود بھی پتہ ہے, لیکن ایمانداری سے جو پلے گا وہ اپنے مستقل بھی اپنا ٹھیک رکھے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے نا وہ بہترین ماحول دے کے جائے گا, بہترین خوراک دے کے جائے گا, بہترین شخصیت دے کے جائے گا اور بہترین ایک نسل دے کے جائے گا. ہر آدمی پاکستانی, ہر آدمی جو ہے وہ اس کام میں شریک ہو جائے کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے. ہر آدمی, آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے ٹیکس میں جو فیسلٹیاں دی ہیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے کریں. میرا خیال ہے کہ اگر ہم 20% بھی ایمانداری دکھاتے, 20% بھی, تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. 20% کچھ بھی نہیں ہے. 20% بھی ہم ایمانداری سے کام کریں, ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرا رائٹ کتنا ہے اور مجھے کتنا جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر ہر آدمی ہمدردی اور درد رکھے گا تو وہ خود بخود جو ہے وہ چیز آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ اسی طرح آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی. اس سے پہلے جو ہمیں لیڈر ملے تھے وہ صرف کھانے والے ملے تھے اور ہمیں لوٹنے والے ملے تھے. اب اگر ہمیں ایک لیڈر مل گیا ہے تو اس کی بنیاد پر اب جو آنے والے ہیں اس کی اینٹ رکھی ہوئی پر وہ قدم رکھ کے آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہر آنے والا دن ہمیں اچھے سے اچھا آدمی ملے گا. پہلی تو چیز ہے کہ قوم کی نیت اپنی ٹھیک ہونی چاہیے. ہمیں گلیاں, نالیاں اور آٹا اور چاول اس کے لیے نہیں فکر مند ہونا چاہیے کہ حکمران کر کے دے گا تو ہم روٹی پیٹ بھر کے کھائیں گے. یہ اللہ نے دینا ہے, یہ حکمران دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. آج بارش ہو جائے, آج فصل تباہ ہو جائے گی, عمران کیا کر سکتا ہے وہاں پہ؟ آج سیلاب آ جائے, آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مکان گر سکتے ہیں. آج زلزلہ آ جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی لاٹھی کی آواز جب پڑتی ہے تو وہ پھر پتہ نہیں لگتا کہ کب اس کی آواز نکلی تھی اور کب وہ پڑی تھی. اس لیے اللہ کے آگے سر سجود ہو جائیں اور اللہ سے نیتاً معافی مانگ کر اور اپنی نسلوں کے لیے اچھے کی دعا کریں تاکہ تمہاری نسلیں جو ہیں وہ پھلیں پھولیں اور وہ بھی دنیا میں عزت کی زندگی گزاریں. ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ میں تصور بھی نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا. آج دیکھیں نا, ابھی کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ ابھی سے لوگوں نے ہماری طرف توجہ کرنا شروع کر دی ہے. اس ٹائم اسلامک کنٹری تمام جو ہیں وہ دلی طور پر وہ پاکستان کے حق میں ہیں اور وہ بول بھی رہے ہیں کہ بھئی واقعی پاکستان کوئی کنٹری ہے اور ایک پاورفل کنٹری ہے.
لیکن ہمیں صرف ابھی ایک جو رکاوٹ ہے وہ افغانستان کی ہے، ورنہ ہمارے لیے اور جو ہے نا وہ کوئی مسائل نہیں ہیں۔ افغانی بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، انہیں بھی اپنے ملک سے ہمدردی ہونی چاہیے اور اپنے ملک کا بھلا سوچنے کے لیے وہ کچھ قدم بڑھائیں تاکہ جس میں ان کا بھی فائدہ ہو۔ ہمارا تو ہوگا ہی ہوگا فائدہ، لیکن آپ کا پڑوسی اگر خوشحال ہوگا تو آپ بھی امن سے رہیں گے۔ اگر آپ کا پڑوسی دکھی ہے، تنگ ہے، تو وہ آپ کو ضرور پریشان کرے گا، چاہے آپ اپنے گھر میں سب کچھ کہیں کہ میں خوشحال ہوں تو اس لیے مجھے دوسرے کی پرواہ نہیں۔ نہیں، یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہمیشہ پڑوسی خوشحال ہوگا تو آپ بھی سکھ چین سے سوئیں گے، اور اگر نہیں تو وہ پھر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ آڑے ہاتھ لے گا۔ آڑے ہاتھ وہ کیا لے گا؟ قدرت والا آپ کو آڑے ہاتھ لے لے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور میری حوصلہ افزائی کیجئے، اور کمنٹس میں اگر کوئی رائے دینا چاہیں، میری اس خوشی میں شامل ہونا چاہیں، تو میں تو بہت خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہوں اور ایک اچھے اور سچے مسلمان بن کے اور اچھے پاکستانی بن کے اپنے ملک کی خدمت کریں۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے تو میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کو گلہ نہیں رہے گا، لیکن یہ آدمی نہ کہے کہ میں کیا کروں، وہ نہیں کرتا، اس کو مت آپ کچھ کہیں۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں، آپ پہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ نبھائیں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، جو اللہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کی مرضی سے بنا تھا، اور یہ اللہ کی مرضی سے ہی کامیاب بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں اور سجدے میں جا کے اللہ سے اس ملک کی خیر مانگیں۔ یہ ملک خیر سے ہوگا تو ہماری اولادیں بھی خیر سے ہوں گی، ہماری نسلیں بھی اچھی ہوں گی۔ ہم نے آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، لیکن اگر ہماری نسل جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو وہ کم سے کم اس دور کے لوگوں کو اپریشیٹ ضرور کریں گے کہ بھئی ان لوگوں نے کچھ قدم بڑھایا تھا تو آج وہ ہمارے کام آ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔